ومع فتق سمعه خط كمستدق القلم في لون الأقحوان أبيض يقق فهو ببياضه في سواد ما هنالك يأتلق وقل صبغ إلا وقد أخذ منه بقسط. اس کے کانوں کے شگاف سے متصل بابونا کے پھولوں جیسی نوک قلم کی مانند ایک باریک لکیر ہوتی ہے، اور وہ اپنی سفیدی کے ساتھ اس جگہ کی سیاہی کے درمیان چمکتی رہتی ہے۔ شاید ہی کوئی رنگ ایسا ہو جس کا کوئی حصہ اس جانور کو نہ ملا ہو۔ وعلاه بكثرة سطاره وبريقه وبصيص ديباجه ورونقه فهو كالأزاهير المبثوثة لم ترب بها أمطار ربيع ولا شموس غير وقد يتحسر من ريشه ويعرى من لباسه. مگر اس لکیر کی سیقل اور اس کے ریشمی پیکر کی چمک دمک سب پر غالب رہتی ہے۔ اس کی مثال ان بکھری ہوئی کلیوں کے مانند ہوتی ہے جنہیں نہ بہار کی بارشوں نے پالا ہو اور نہ گرمی کے سورج کی شعاؤں نے۔ وہ کبھی کبھی اپنے بالوں پر سے جدا بھی ہو جاتا ہے اور اس رنگین لباس کو اتار کر برہنہ ہو جاتا ہے۔ فيسقط تترا وينبت تباعا فينحت من قصبه انحتات أوراق الأغصان ثم يتلاحق ناميا حتى يعود كهيئته قبل سقوطه لا يخالف سالف ألوانه. اس کے بالوں پر جھڑ جاتے ہیں اور دوبارہ پھر اگاتے ہیں۔ یہ بالوں پر اس طرح گرتے ہیں جیسے درخت کی شاخوں سے پتے گرتے ہیں، اور پھر دوبارہ یوں اگاتے ہیں کہ بالکل پہلے جیسے ہو جاتے ہیں۔ نہ پرانے رنگوں سے کوئی مختلف رنگ ہوتا ہے، ولا يقع لون في غير مكانه. وإذا تسفحت شعرة من شعرات قصبه أردتك حمرة وردية وتارة خضرة زبرجدية وأحيانا صفرة عسجدية. اور نہ کسی رنگ کی جگہ تبدیل ہوتی ہے، بلکہ اگر تم اس کے ریشوں میں کسی ایک ریشے پر بھی غور کرو گے تو تمہیں کبھی گلاب کی سرخی نظر آئے گی اور کبھی زمرد کی سبزی اور پھر کبھی سونے کی زردی. فكيف تصل إلى صفة هذا عمائق الفطن أو تبلغه قرائح العقول أو تستنظم وصفه أقوال الواصفين وأقل أجزائه قد أعجز الأوهام أن تدركه والألسنة أن تصفه. بھلا اس تخلیق کی توصیف تک فکروں کی گہرائیاں کس طرح پہنچ سکتی ہیں، اور ان دقائق کو عقل کی جودت کس طرح پا سکتی ہے، یا توصیف کرنے والے اس کے اوصاف کو کس طرح مرتب کر سکتے ہیں، جبکہ اس کے چھوٹے سے ایک جز نے اوہام کو وہاں تک رسائی سے عاجز کر دیا ہے اور زبانوں کو اس کی توصیف سے درماندہ کر دیا ہے۔ فسبحان الذي بحر العقول عن وصف خلق جلاه للعيون فأدركته محدودا مكونا ومؤلفا ملونا وأعجز الألسن عن تلخيص صفته وقعد بها عن تأدية نعته. پاک و بے نیاز ہے وہ مالک جس نے عقلوں کو متحیر کر دیا ہے اس ایک مخلوق کی توصیف سے جسے نگاہوں کے سامنے واضح کر دیا ہے، اور نگاہوں نے اسے محدود اور مرتب و مرکب و ملون شکل میں دیکھ لیا ہے، اور پھر زبانوں کو بھی اس کی صفت کا خلاصہ بیان کرنے اور اس کی تعریف کا حق ادا کرنے سے عاجز کر دیا ہے۔